بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل ایمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب للہ، جس نے محبت کی اللہ کے لیے، وابغض للہ، جس نے بغض اور نفرت رکھی اللہ کے لیے، وَأَعْطَى لِلَّهِ، جس نے دیا اللہ کے لیے، وَمَعْنَى لِلَّهِ، اور جو رکا، جس نے منع کیا اللہ کے لیے، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ ناظرین، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکمیل ایمان کے 4 اصول بتائے ہیں کہ ہماری محبت دنیاوی مفادات کے لیے نہیں ہونی چاہیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ نمبر 2، اگر انسان کسی سے نفرت کرے، ویسے تو نفرت اسلام کے اندر منع ہے، حسد بھی منع ہے، بغض بھی منع ہے، فرمایا اگر کسی سے نفرت کرے اس میں بھی اللہ کی رضا ہونی چاہیے کہ یہ شخص اللہ کا نافرمان ہے، یہ شخص سمجھانے کے باوجود نہیں سمجھتا، اس لیے اس سے نفرت کرنی چاہیے اور اس سے اٹھنا بیٹھنا، اس سے کھانا پینا چھوڑ دینا چاہیے، اس سے دوستی ختم کر دینی چاہیے۔ پھر فرمایا کہ جب کسی کو کچھ دو تو اس میں بھی اللہ کی رضا شامل ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اس کو دوں گا تو بدلے میں یہ بھی مجھے کچھ دے گا، تو نہیں، صرف اللہ کی رضا۔ جزا کا مالک اللہ ہے، آج آپ اللہ کی راہ میں دیں، جزا خود اللہ دے گا۔ پھر فرمایا اگر کسی سے کچھ دینے سے رک جائیں، یعنی اس میں اپنی نفرت شامل نہیں ہونی چاہیے کہ میں اس کو نہیں دوں گا، کوئی ذاتی اس کے اندر اناد شامل نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا شامل ہونی چاہیے کہ اگر میں اس کو کچھ دوں گا تو اس سے اس کا نقصان ہوگا، اگر میں اس کو دوں گا تو اس سے اس کا کوئی ناجائز فائدہ اٹھائے گا، اس لیے اس کو دینے سے روکے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ بیکاری آتا ہے بھیک مانگنے کے لیے، اس کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، جسم سلامت ہے، وہ کام کاج نہیں کرتا، بھیک کو اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا رکھا ہے، تو اس کو نہ دینا باعث ثواب ہے۔ نہیں دیں گے تو ہمیشہ کیا کرے گا؟ جا کر محنت کرے گا۔ اگر ہم دیتے رہیں گے وہ کبھی بھی محنت نہیں کرے گا۔ ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے، یعنی دینے والا ہاتھ بہتر ہے، مانگنے والا ہاتھ بہتر نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔